بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الماء یکون فی الفلاة من الارض وما جنوبه من الدواب والسباع واذا کان الماء قلتین لم یحمل الخبث۔ یہ روایت ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں بتانا صرف یہ مقصود تھا کہ اس میں جو رسالت مآب نے یہ فرمایا ہے کہ جب دو گھڑوں کے برابر پانی ہو، تو ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو بہت متعین کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ اس کو پھر تالاب کتنے بنائے جائیں، مسجدوں میں وضو کے تالاب کتنے ہونے چاہیے، یہ در حقیقت مقصود نہیں ہوتا پیغمبر کا، بلکہ لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ ہمارے عمومی تجربات میں اگر پانی کی مقدار زیادہ ہو تو بالعموم ہم یہی جانتے ہیں کہ اس میں غلاظت اس طرح نہیں ٹھہرتی، تھوڑی بہت ڈال بھی دی جائے تحلیل ہو جاتی ہے، تو اس سے وضو کرنے میں، اس سے نہا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا جس طرح کے بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ اب ہم ہر حال میں نہائیں گے ہی۔ نہیں، انسان کو اپنے علف و عادت پہ بعض چیزوں سے گریز ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں مثال کے طور پر ہم کھانا پسند نہیں کریں گے یا استعمال کرنا پسند نہیں کریں گے، تو جس چیز سے آپ کو کراہت محسوس ہوتی ہے، دین بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا لحاظ رکھا جائے۔ بتایا صرف یہ گیا ہے کہ کوئی مذہبی لحاظ سے یہ فتویٰ نہ دے کہ اب اس سے وضو نہیں ہو سکتا، بلکہ ہو سکتا ہے، نہایا بھی جا سکتا ہے، یہ پانی پاکیزہ ہی ہوتا ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ وہ قلتین کا لفظ جو اس میں استعمال ہوا ہے، دو بڑے مٹکے کہیے، دو بڑے گھڑے کہیے، لوگوں نے کچھ متعین کیا ہے، کہتے ہیں کہ 6 من کے قریب پانی مراد ہے، لیکن یہ چیز پیغمبر کے پیش نظر بالعموم نہیں ہوتی۔ وعن ابی سعید الخدری قال قیل یا رسول اللہ انتوضأ من بئر مضاء وهي بئر يلقى فيها الحیض ولحوم الکلاب والنتن۔ یہ روایت بھی ہم نے پڑھ لی تھی۔ اس میں جو آخر میں بات فرمائی تھی کہ ان الماء طہور لا ينجسه شیء، پانی پاک ہے، کوئی چیز اسے نجاست آلود نہیں کرتی۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اوپر کی روایت کو اگر آپ دیکھیں تو یہ واضح ہے کہ پانی کی ایک مقدار، پانی کی ایک نوعیت زیر بحث ہے، ورنہ ہر پانی کیا پاک ہے یہ بتانا مقصود نہیں ہے۔ تو بعض اوقات ایک سیاق میں ایک بات کہی جاتی ہے، اس کو لوگ تعمیم میں لے جاتے ہیں، اس سے بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ چند چیزیں تھیں جن کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا۔ یہ روایتیں اگرچہ ہم نے پڑھ لی تھی۔ وعن ابی ہریرہ قال سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انا نرکب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ بماء البحر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ ہمیں سمندروں میں سفر کرنا پڑتا ہے، یعنی عربوں کے ہاں کوئی سمندر زیادہ دور نہیں تھے، جدے سے تو ہم واقف ہی ہیں، بحر احمر کے کنارے پر ہے، تو اس وجہ سے سفر کرتے رہتے تھے۔ کہا کہ ہمیں سفر کرنے پڑتے ہیں اور ہمارے لیے ساتھ بہت زیادہ پانی لے کر سفر کرنا ممکن نہیں ہوتا، تھوڑا بہت پانی ہوتا ہے۔ اب اگر اس پانی سے ہم وضو کرنا شروع کر دیں، تھوڑا سا پانی ہے تو پئیں گے کیا؟ پیاسے مر جائیں گے۔ تو کیا کریں؟ کیا اس صورت پہ ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ رسول اللہ نے فرمایا بالکل، سمندر کا پانی پاک ہے، اور سمندر کا پانی کیا، وہ تو جن جانوروں کو مار دیتا ہے وہ مردار ہونے کے باوجود حلال ہے۔ اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ کون سے جانور ہیں؟ وہ جانور کہ جو ان اصولوں کے مطابق اپنی اصل میں جائز ہے، یعنی جائز جانور کون سے ہیں؟ ظاہر ہے جن کو ہم ذبح کر کے کھاتے ہیں۔ درندے سب کے سب ممنوع ہیں، وہ باہر ہوں تب بھی ممنوع ہیں، سمندر میں ہوں تب بھی ممنوع ہیں۔ تو جو جانور جائز جانور ہیں جن کو کھایا جا سکتا ہے، ان کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ انہیں ذبح کیا جائے اور ان کا خون نکالا جائے۔ سمندری جانوروں میں جو اس طرح کے جانور ہیں، ان میں خون کی وہ مقدار نہیں ہوتی جس کو قرآن نے دم مسفوح کہا ہے، یعنی گشنگ بلڈ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے اس میں ہمارے لیے رخصت دے دی۔ فرمایا وہ اگر مر بھی جائیں
تو ان کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مراد ہے اس سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سمندر میں ہر چیز کھانے کے لیے بیٹھ جائیں گے، وہ اصول اپنی جگہ رہیں گے کہ درندے کسی صورت میں نہیں کھائے جائیں گے، چنانچہ وہ مچھلیاں یا اور اس طرح کے جانور جو چیرتے پھاڑتے ہیں لیکن سمندر میں ہوتے ہیں اسی طرح ممنوع ہیں جس طرح خشکی کے جانور ممنوع ہیں۔ وعن ابی زید عن عبداللہ ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لہو لیلۃ الجن معاف کیجیے گا وان کبشہ بنت کعب ابن مالک و کانت تحت ابن ابی قتادہ انا ابا قتادہ دخل علیہ فسکبت لہو وضوء فجاءت ہرۃ تشرب منہ فاصغى لها الاناء حتى شربت قالت کبشہ فرانی انظر الیہ فقال اتعجبین یا ابنۃ اخی قالت فقلت نعم فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم او الطوافات۔ کبشہ بنت کعب بن مالک سے روایت ہے، یہ ابی قتادہ کے بیٹے کی بیوی تھیں کہ ابو قتادہ آئے وہاں تو انہوں نے ان کو وضو کا پانی دیا۔ وضو کا پانی جب انہوں نے ان پہ ڈالنا شروع کیا تو اچانک ایک بلی آئی اور اس نے پانی میں منہ ڈال دیا اور اس کو پینا شروع کر دیا۔ تو وہ جو برتن تھا جو انہوں نے دیا تھا کہ اس سے آپ وضو کر لیں تو اس سے وہ پانی ڈھیلنا چاہتی تھیں، تو انہوں نے اس برتن کا یعنی ابو قتادہ نے برتن کو تھوڑا جھکا دیا بلی کی طرف کہ یہ اطمینان سے پی لے، رک گئے وہ وضو کرنے سے اور انہوں نے جھکا دیا۔ تو کبشہ نے کہا، کبشہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے جھکا دیا تو میری طرف دیکھنے لگ گئے اور پھر کہا کہ اے میرے بھائی کی بیٹی عجیب سا لگ رہا ہے تمہیں کہ میں نے بلی کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا ہاں عجیب سا تو لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ بلی بھی ایک جانور ہے، تمہارے گرد و پیش میں رہتی ہے، یہ کوئی نجس نہیں ہو جاتا اس سے پانی، طبیعت نہیں آمادہ ہوتی نہ پیو، لیکن یہ کہ یہ کوئی غلیظ یا گندا نہیں ہو گیا، نجاست نہیں ہے کوئی جانور میں۔ جملہ بہت اچھا ہے حضور کا، انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم الطوافات، یہ بھی ایسے ہی تمہارے گرد و پیش میں پھرتی رہتی ہے جیسے تمہارے اپنے خادم اور تمہارے اپنے بچے پھرتے رہتے ہیں، تو اس لیے اس کو بھی محبت سے دیکھا کرو اور کوئی حرج نہیں ہے، یہ پانی پی لیا اس نے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ مالک، احمد، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم تھا 482۔ یہ پورا باب اسی کا ہے کہ وہ کیا پانی ہے جس سے ہم وضو کر سکتے ہیں، کیا پانی ہے جس سے ہم غسل کر سکتے ہیں، اور کیا اس میں کوئی مذہبی لحاظ سے پابندی تو نہیں ہے، یعنی وہ اپنا ذوق تو ہے ایک آدمی کا کہ جس پانی کو وہ پسند کرے گا اسی سے وضو کرے گا، لیکن دینی لحاظ سے یا مذہبی لحاظ سے کوئی خرابی تو نہیں۔ تو انہوں نے اطمینان سے اس میں سے بلی کو پانی پینے دیا، پھر اسی سے وضو کر لیا، ان کو کوئی تردد نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔